بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے سورہ ہمزہ کو کیا تھا الحمدللہ. ہم نے سورہ ہمزہ کی جو فضیلت تھی پڑھنے کی اس کو بیان کیا اور ہم لوگ آئے تھے. اب آتے ہیں سورہ ہمزہ کی پہلی آیت میں اور اللہ کا شکر کہ ہم نے جو ہمارے پاس جو لفظ ہے ویل لفظ اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے کیا تھا. ابھی ہم آتے ہیں اس کی پہلی اور دوسری آیت کی طرف جو کہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں اور خداوند عالم نے ہم لوگوں کو اس سورہ میں ایک لیسن دیا ہے جو کہ ہمارے لیے واجب ہے اس لیسن پر عمل کرنا. اچھا، یہ سورہ ان سوروں میں سے ہے جس کو جن سوروں کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور اپنی زندگی میں لے آئیں. تو یہ جو سب سے پہلی جو یہ آیت شروع ہوتی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو شروع ہوئی ہے یہ آیت وہ شروع ہی اس سے آتی ہے، ویل سے ہوتی ہے، ایک بد دعا سے ہوتی ہے، ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک تھریٹ سے ہوتی ہے یا ایک برے انفارمیشن دینے سے آتی ہے کہ ابھی تمہارے ان لوگوں کے لیے ایک بری نیوز، ایک بری خبر ہے، اس سے شروع ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد آتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جتنے بھی ہمزہ اور لمزہ ہیں ان کے لیے ویل ہے. ابھی ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو عیب نکالتے ہیں دوسرے لوگوں کا یا دوسرے لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں آنکھوں کے ساتھ یا اشاروں کے ساتھ یا پھر وہ اپنی زبان سے عیب جوئی کرتے ہیں، لمزہ اس میں آ جاتا ہے. تو خداوند عالم آگے ہمیں اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو ہم جب اس میں آتے ہیں تو ویل جو ہے وہ کس چیز کی طرف زیادہ اشارہ کرتا ہے اور کس چیز کے بارے میں زیادہ بتاتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمزہ، جب ہم آتے ہیں تو ہمزہ یہ ایک مبالغے کا صیغہ ہے. زیادہ مبالغہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سب مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لمیٹڈ کسی چیز کا ہونا، ہو جانا اور کسی چیز کا بہت گہرائی میں چلے جانے کو ہمزہ کہتے ہیں. اور ہمزہ اس کا اصل مطلب ہوتا ہے توڑنا. اس کی جو ریئل میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے توڑنا، کسی چیز کو توڑنے کو کہتے ہیں ہمزہ. اور پھر غیبت کرنے کو، جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی عزت کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. اور پھر لمزہ بھی جب ہم آتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا. تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر فرق یہاں ہمیں مل جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے کریں گے. بہت زیادہ مفسرین اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ ایک دوسرے کے لیے تائید کے لیے، ایک دوسرے کی تاکید کے لیے آتا ہے، ایک دوسرے کو زور دینے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، جو 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. اس کے بعد جب ہم آتے ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمزہ ان کو کہتے ہیں جو اشارے سے، ہاتھ سے، کسی بھی طریقے سے بولتے ہیں. اور لمزہ وہی میں نے بتایا کہ ہاں زبان سے کہتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عیب نکالنا، غیبت کرنا، برائی کرنا ظاہری طور پر. اور لمزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عیب نکالنا اور برائی کرنا ظاہری اور پھر باطنی حساب سے، دونوں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر ہم آتے ہیں جب ابن عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ابن عباس کی حدیث میں ملتا ہے کہ ہمزہ اور لمزہ کیا ہوتا ہے تو ابن عباس بتاتے ہیں کہ ہم المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ ناعتون للناس بالعیب. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ حدیث بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ جو 2 آیتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کے بیچ میں ان کی عیب تلاش کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور 2 دوستوں کے بیچ میں دوری کرتے ہیں اور لوگوں کے عیبوں کو سب کو بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہمزہ اور لمزہ. پھر اس کے بعد ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بشرارکم
رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں وہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے بیچ میں شریر ہیں، جو نقصان دینے والے شریر ترین یعنی بدترین لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ بتاؤ کہ بدترین لوگ جو ہے وہ کون ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المشاؤون بالنمیمہ والمفرقون بین احبہ والباغون للبراء المعایب۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی عیب تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو چغلی کرتے ہیں ادھر کی ادھر، اور وہ لوگ جو المفرقون بین الاحبہ ہے، جو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں دوست ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یا ہسبینڈ وائف ہیں، یعنی ایسے رشتوں کے اندر یا دوستوں کے اندر جو ہے وہ جدائی ڈالتے ہیں۔ الباغون للبراء، اور پاک اور پاکیزہ لوگوں کے اوپر ان کے گناہوں کی تہمت رکھتے ہیں، ان کے عیبوں کو نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دیکھا کہ جو عیب نکالتے ہیں ان کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو آتے ہیں، ہم جب آتے ہیں ہمزہ ابن مزہ، تو اس کی بہت وسیع میننگ ہو جاتی ہے، ہم اس کو لمٹ میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کی وسیع میننگ کیا ہوتی ہے کہ عیب جیسے اشاروں کے ذریعے سے، چاہے پیٹھ پیچھے ہو، چاہے سامنے ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے پنہان ہو، اس سب کو لے آئیں گے، اور وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگوں کے اشاروں کے ذریعے سے، چھپکے سے، یا کسی بھی انداز میں کسی کی غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، یا پھر دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ طعنہ دینا، کسی کا مذاق اڑانا، یا ایسے سائن دینا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ بھائی کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کے بارے میں برا بولنا، کسی کو غلط الفاظ سے، غلط القاب سے پکارنا، جیسے آج کل تو بہت زیادہ میم بن جاتے ہیں، اور یہ سارے اسی چیز پہ آ جاتے ہیں کہ میم بنا لیتے ہیں لوگ، اور پھر اللہ جو ہے وہ اس چیز سے سخت ترین نفرت کرتا ہے۔ ہم آتے ہیں قرآن کی ہمارے پاس ایک اور آیت بھی ہے جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے، جس میں خداوند عالم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو ہمارے پاس جو ہے وہ جو عیب تلاش کرتے ہیں، جو دوسروں کی بدگمانی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اللہ جو ہے ان سے سخت نفرت کرتا ہے۔ میں عجب ہو گئی، ایک بہت ہی عجیب آیت ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی جب ہم آیت میں آتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں خداوند عالم ایک بہت ہی خوبصورت آیت بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے کیا ہے کہ ان کی کیا سزا ہے، کیا سزا ہے۔ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں نا، ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کروائیں گے، ہماری اللہ سے جو ہے وہ ہمیں معافی دلوا دیں گے۔ لیکن ایک قرآن کی عجیب آیت ہے سورہ توبہ کی، جو میں پڑھتی ہوں تو مجھے کچھ ہوتا ہے، جس میں خداوند عالم کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لکم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ایک عجیب سی آیت ہے جو میں ہمیشہ پڑھتی ہوں، مجھے بہت کچھ ہونے لگتا ہے کہ خداوند عالم نے جو ویل کا لفظ استعمال کیا ہے، پروردگار عالم یہ ان لوگوں کے لیے بولا ہے کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جو منافقین ہیں ان کے لیے بھی بولا ہے، یا جو ایک طرح سے تھریٹ دیتے ہیں۔ منافقین کیا ہوتے ہیں؟ جو ان کے دو روپ ہوتے ہیں، ہمزہ اور لمزہ۔ منافقین کا ایک روپ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں منافقین کی ہی اللہ ایک قسم بتا رہا ہے ہمیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کہ وہ منافقین جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مذاق اڑاتے تھے، ان کا استہزاء کرتے تھے اپنی زبان سے، اپنے اشاروں سے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات میں اگر کسی کی توبہ اور دعا قبول ہوتی ہے نا، تو یا رسول اللہ تمہاری ہی دعا قبول ہوتی، تمہاری توبہ قبول ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری استغفار کام نہیں آئے گی۔ عجب ہوتے ہیں، یہاں پر خداوند عالم خود کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یا تم ان کے لیے توبہ طلب کرو یا تم ان کے لیے توبہ طلب نہ کرو، اللہ ان کو ہرگز معاف
نہیں کرے گا ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر تم ان کے لیے 70 ٹائمز 70 دفعہ بھی تم ان کے لیے استغفار کرو گے تب بھی فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، 70 مرتبہ بھی اگر تم ان کے لیے استغفار کرو تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں کیوں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ واللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایسی قوم کو کی ہدایت نہیں کرتا ہے جو قوم جو ہے وہ فاسق ہو، وہ ظالم ہو۔ تو یہاں پر خود خداوند عالم نے کہا کہ تم کتنی بھی استغفار کرو اللہ ان کے لیے نہیں کہے گا۔ اور پھر جب ہم آتے ہیں سورہ منافقین کی آیت ہے ایک ہمارے پاس، اس میں بھی پروردگار عالم اتنا خوبصورت انداز میں بتاتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے اس میں بھی اللہ یہی بات دہراتا ہے سورہ منافقین میں بھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن لوگوں نے تمہارے مذاق اڑایا ہے اللہ ان کی توبہ ان کو معاف نہیں کرے گا، وہ لوگ منافق ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سخت ترین نفرت کرتا ہے ان لوگوں سے، کیونکہ دین اسلام وہ دین ہے جو احترام کا دین ہے، مذہب ہے جو لوگوں کو کا احترام سکھاتا ہے، جو زبان کی حفاظت، جو آنکھ کی حفاظت، جو دل کی حفاظت سکھاتا ہے، وہ ہے ہمارا اسلام، وہ ہے ہمارا دین۔ اور اسلام کے اندر جتنی کسی کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھا گیا ہے، کسی دین کے اندر اتنی عزت اور آبرو کو نہیں رکھا گیا، اس لیے یہ سورہ سب سے خاص ہے ہمیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے۔ اور احترام کرنا ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ جو بھی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، برا کرتا ہے، برے الفاظ بولتا ہے یا چغلی کرتا ہے یا پیٹھ پیچھے وار کر کے کسی کو نقصان دینا چاہتا ہے، وہ مسلمان، وہ اسلام سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اسلام سے کئی گنا دور ہے۔ عجب ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ اسلام کے کسی چیز میں نہیں آتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے حبیب بے خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اذل الناس من اہان الناس، ذلیل ترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی اہانت کرتا ہے، جو دوسروں کی بے عزتی کرتا ہے۔ اور ہم تو بڑے مزے سے، ہمارا ایک کلچر سا بن گیا ہے کہ جس کی بے عزتی آتی ہے وہ کر دیتا ہے، وہ بڑوں کے لیے نہیں سوچتا ہے۔ میں عجب ہوتی ہوں کبھی کبھی کچھ اور لوگ آ کر مجھے بتاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوتے ہیں چاہے وہ عورتیں ہوتے ہیں، وہ ساری یعنی فریاد کرتے ہیں کہ جب آپس میں لڑتے ہیں نا میاں بیوی تو وہ پھر بڑوں کی طرف جاتے، تمہارے تو بڑے ایسے، تمہارے بڑوں نے ایسے کیا۔ عجب ہوتا ہے کہ ہم اپنے جھگڑوں میں بڑوں کو لے کر بڑوں کو ذلیل کرتے ہیں، بڑوں کو انسلٹ کرتے ہیں، ان کے لیے برے برے الفاظ بولتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، لیکن ان بڑوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے جو ہم ان بیچاروں کو اپنے جھگڑوں میں گھسیٹتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فریاد آتی ہے مجھے ان چیزوں کی۔ تو یہاں پر خداوند عالم یہی کہتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ سب سے بیسٹ دین ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے کہ ذلیل ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں اور برا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد والی ایک آیت ہے الذی جمع مالا وعددہ، یہاں پر آتے ہیں کہ وہ لوگ جو عیب جوئی کرتے ہیں، یہ سارا ان کا تکبر جو غرور کا سر چشمہ ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، ان کی دولت کی وجہ سے ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں، وعددہ، وہ عدد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذخیرہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور مشکلات کے وقت میں وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا مال جو ہے وہ ہمیں کام آئے گا۔ حالانکہ وہ جو ان کا مال ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہاں پر بہت زیادہ وہ لوگ جن لوگوں کے بارے میں منع کیا گیا ہے اور جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے مال کو اتنا جمع کرتے ہیں، اور مال اور دولت جب دیکھتے ہیں اپنے مال اور دولت کو تو اس سے لذت لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری خوشی ہے، اور ان کی آنکھوں کی چمک ہوتی ہے وہ مال، اور حالانکہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ جو مال ہوتا ہے یہی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جب بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ عدد اصل میں اس کی جو میننگ ہوتی ہے عدد ہوتا ہے، عدد وہی کاؤنٹنگ میں آتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں عددہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مال کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا اور اسٹور کر کے رکھ دینا۔ یہاں پر ایک اور چیز میں ہم آتے ہیں کہ خاص چیز میں یہاں پر میں آتی ہوں
کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور مال کو بہت زیادہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب کچھ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مال جو ہوتا ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تو اپنے رزق میں سے عطا فرما. ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو دے دے، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے. وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچتا کہ اللہ نہیں سوچتا کہ میں کبھی نہیں دوں گا. وہ دینے والی ذات ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پتہ ہونی چاہیے. اگر نہیں پتہ ہوگی تو پھر وہ اللہ کی راہ سے نکل آئے گا. اس میں سے سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ مال اور دولت جو ہوتے ہیں وہ وسیلہ ہوتے ہیں پہنچانے کا، اگر یا زندگی گزارنے کا وسیلہ. اگر میں مال اور دولت کو اس لیے مانگتی ہوں کہ یہ ذریعہ ہی وسیلہ ہے، کیونکہ بغیر اس کے ہم دنیا میں نہیں رہ پائیں گے. ضرورت ہوتی ہے اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، پڑھنے کے لیے، ہر چیز کے لیے. تو یہ قابل تحسین ہے، اچھا ہے. لیکن جب ہم مال کو اپنا مقصد بنا دیتے ہیں تو یہ خدا کو سخت ناگزیر اور اللہ سخت نفرت کرتا ہے، کیونکہ مقصد بنا اللہ. حالانکہ انسان کا جو مقصد ہے وہ خود خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور قرآن اور محمد اور آل محمد اور ساری چیز اس مقصد تک پہنچانے کے لیے اللہ نے بھیجی کہ اس کے ذریعے سے تم وہاں پر آ جاؤ. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کو اپنا جو ہے وہ مقصد بنا لیتے ہیں، اور یہ قابل تحسین نہیں ہے اور اللہ سخت نفرت کرتا ہے اس سے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، جو حدیث میں بتائی گئی، اس کو جاننا بھی ضروری ہے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں پہلے اللہ کو رکھتا ہے اور اس کے بعد مال اور دولت اور دنیا کو رکھتا ہے تو یہ اللہ نے اس چیز کو اللہ نے پسند کیا ہے. لیکن اگر کوئی انسان جو وہ پہلے مال دولت اور ہر چیز کو رکھتا ہے اور اللہ کو سائڈ پہ رکھتا ہے، اس کو خداوند عالم نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے. اور قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ مال اور دولت کو سب کو حاصل کرو. اللہ کو پسند ہے بزنس کرنا، سب کام کرنا. قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ بزنس کے بارے میں آتی ہے. سورہ جمعہ بھی ہم پڑھتے ہیں، سورہ جمعہ میں ہے، سورہ بقرہ میں خداوند عالم کہتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کرو اللہ کے رزق کو، یعنی دولت کو، مال کو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، لیکن اللہ سے تلاش کرو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے تلاش کرو. اور پھر خداوند عالم نے قرآن سورہ جمعہ میں بھی کہا ہے کتب علیکم، یعنی اللہ نے کہا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز جمعہ کے لیے جاتے ہو اور جب تمہاری نماز جمعہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر بکھر جاؤ اور چلے جاؤ اپنی روزی کی تلاش میں. اور پھر سورہ بقرہ میں بھی اللہ کہتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ، جب تم چھوڑ کے جاتے ہو مال کو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ وصیت لکھو. اچھا، یہاں پر آتے ہیں کہ وہ مال جو ہم اللہ کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے بعد لیتے ہیں، اور مال جو ہوتا ہے، جو وسیلہ ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مال جو ہے وہ طغیان کا وسیلہ نہیں بنتا، وہ فخر کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ مذاق اڑانے کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ ہمارا آخری مقصد نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے اگر وہ مال جو صرف اور صرف جس مال کی وجہ سے انسان کے اندر فخر آ جائے، طغیان آ جائے، یعنی اللہ کی لمٹ کو کراس کر دے، گناہ حرام کی طرف چلے جائیں اور دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دے، اپنے مال کو اپنا معبود سمجھنے بیٹھ جائیں اور اسی کو اپنا مقصد سمجھنا شروع کر دیں، جس طرح سے قارون نے کیا تو پھر اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ بھی قارون کی طرح ہوتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس کو آخری جگہ، وہ جو اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وہاں پر ہی بھیجتا ہے. آخر میں ایک حدیث بتاتی ہوں، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. امام فرماتے ہیں لا یجمع المال الا بخمس خصال بخل شدید وعمل طویل وحرص غالب وقطیعۃ الرحم وایثار الدنیا علی الآخرہ. میرے مولا فرماتے ہیں کہ مال جو ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ مال، یہ اس مال کی بات آتی ہے جو مقصد ہوتا ہے، جسی کو مقصد جو اللہ کو چھوڑ کے جمع کیا جاتا ہے، اس مال کی امام بتاتے ہیں کہ مال لا یجمع المال، مال جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. کافی لوگ ہوتے ہیں جو کماتے ہیں، بہت زیادہ کماتے ہیں، حلال کماتے ہیں، لیکن جمع نہیں ہو پاتا. مال صرف 5 چیزوں کی وجہ سے جمع ہو سکتا ہے. امام فرماتے ہیں کیا ہے؟ لا یجمع المال الا بخمس خصال، 5 خصلتوں کی وجہ سے. نمبر 1 بخل شدید، اگر کوئی شدید ترین بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے تو وہ مال جمع کرتا ہے. وہ عمل طویل، اور بہت لمبی لمبی آرزو ہے. وہ حرص غالب، اور اس کے اوپر جو حرص ہے، لالچ اور ہوس ہے، وہ غالب آ جاتے. وہ قطیعۃ الرحم، اور وہ قطع رحم کرتا ہے اور اپنی فیملی کو، لوگوں کو، رشتہ داروں کو نہیں دیتا ہے. وہ ایثار الدنیا علی الآخرہ، اور دنیا
اور آخرت کو دنیا کے اوپر قربان کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا مال جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، اور وہ مال وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں نا، عجب ہے اس انسان کے اوپر جو دنیا میں فقیروں، یہ وہ مالدار جو دنیا میں فقیروں کی طرح رہتا ہے، اور آخرت میں مالداروں کی طرح حساب دے گا، جو دنیا میں اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکا اپنے ہاتھ سے۔ عجب ہوتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ جو یعنی امام خوشی سے بتاتے ہیں کہ وہ انسان جو سوچتا ہے مال اس کا مقصد نہیں ہوتا، جس کا مال مقصد ہوتا ہے نا وہ جمع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے وسیلہ ہے، پھر وہ جب وسیلہ سمجھتا ہے نا تو پھر وہ حلال حرام کا دھیان رکھتا ہے، لیکن جو مقصد سمجھتا ہے وہ حلال حرام کا دھیان نہیں رکھتا، جو حلال حرام کا دھیان نہیں رکھے گا وہ بہت زیادہ مال جمع کرے گا، اور پھر وہ مال ہی یہاں خراب ہو جائے گا، اس کو حساب بھی بدترین لینا پڑے گا۔ لیکن وہ لوگ، وہ جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اس مال کو سمجھتا ہے وسیلہ ہے، وہ اپنے فیملی پہ بھی خرچ کرے گا، اور اپنے رشتہ داروں پہ بھی دے گا، یعنی قطع رحم نہیں کرے گا، صلہ رحم کرے گا، اور وہ دنیا کے لیے آخرت کو قربان نہیں کرے گا، وہ سوچ سمجھ کے اپنے مال کو رکھے گا، اور بخل نہیں کرے گا، کنجوسی نہیں کرے گا، خم زکوٰۃ سب کچھ دے گا، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیت ہے اس کو بھی بیان کریں گے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ